نمرود کی موت کے بعد بہت سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور خدا پر ایمان لائے اور خدا کی ہی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش قدم تھے۔ ان میں مردوں میں جناب لوط علیہ السلام تھے اور عورتوں میں جناب سارہ تھی، جو حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی اور دوسری عورتوں کو بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت دیتی تھی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی نیک خاتون جناب سارہ سے شادی کی۔ جناب سارہ کے جو والد تھے انہوں نے کچھ زرعی زمین اور کافی ساری بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی کہ اب یہ آپ کے سپرد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل مدت تک لوگوں کو دعوت دین بھی دیتے رہے، ساتھ کھیت باڑی بھی کرتے رہے اور کھیتی باڑی کے دوران وہ اللہ کو نہ بھولے، بلکہ وہ جتنے اور ان کے لوگ ساتھ آ رہے تھے انہیں بھی وہ اپنے ہی لشکر میں شامل کر رہے تھے اور وہ لوگ زیادہ سے زیادہ خدا پر ایمان لا رہے تھے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ارادہ کیا کہ وہ شہر بابل کی سرزمین سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر جو کافر لوگ ہیں، جو بت پرست لوگ ہیں، انہیں بھی اللہ کی طرف لائیں گے اور اللہ کی دعوت دیں گے۔ اس سے جب انہوں نے ارادہ کیا تو انہوں نے جو اپنا سالہ سال اپنا مال اکٹھا کیا ہوا تھا، اپنے مال مویشی، اپنی ضرورت کا سارا سامان لیا اور ان کی بیوی جو تھی جناب سارہ، جو بہت ہی خوبصورت خاتون تھی، نیک خاتون تھی، تو انہیں بھی اپنے ہمراہ لیا اور ارادہ کیا کہ وہ اب فلسطین کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بے حیا نظروں سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ ایک صندوق بنوائیں گے اور اسی میں جناب سارہ کو بٹھائیں گے اور اس طرح سے وہ اپنا سفر جاری کریں گے تاکہ راستے میں کوئی بے حیا نظر جناب سارہ کو نہ دیکھ سکے، ان پر کوئی بے حیا نظر یا کوئی بری نظر نہ پڑے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تھا حکم کے مطابق صندوق بنوایا اور اس میں جناب سارہ کو بٹھایا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وہ مصر کی سرحد پر پہنچے تو مصر کے جو حاکم تھے جس کا نام تھا ازارا، تو اس نے جو ان کا مین دروازہ تھا جس سے لوگ اس شہر میں داخل ہوتے تھے، اس پر کچھ اپنے حاکم کھڑائے ہوئے تھے جو لوگوں کی تلاشی لیتے تھے، ان کے مال کی تلاشی لیتے تھے اور پھر وہ اندر جانے دیتے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لشکر اور آیا اس دروازے پہ اپنے مال اور اسباب کے ساتھ، تو وہ جو لوگ تھے، وہ حاکم تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال اور اسباب کی تلاشی لینا شروع کی۔ تو ان کی نگاہ صندوق پر پڑی تو انہوں نے جناب ابراہیم سے کہا کہ اس صندوق کا دروازہ کھولو تاکہ اس کے اندر موجود سامان کی جو ہے قیمت لگا کر ہم ایک تو ٹیکس وصول کریں گے کیونکہ تمہارے پاس سامان بہت زیادہ ہے، اور دوسرا ہم اس کی تلاشی لیں گے کہ اس میں ایسا کیا سامان ہے جو تم اس صندوق کو اتنی حفاظت سے لے کر جا رہے ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم یہ سمجھو کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کا ٹیکس 1 درہم لے لو، لیکن اسے کھولنے کا میں حکم نہیں دوں گا۔ اور سپاہی نے جب یہ سنا تو وہ تو غصے میں آ گیا، تو اس نے جناب ابراہیم کو صندوق کھولنے پر مجبور کیا۔ آخر کار سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کے جو وہ تھے وہ بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کر رہے تھے، تو ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس نے اس صندوق کا دروازہ کھولا تو سپاہی نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک حسین اور جمیل عورت بیٹھی ہے۔ تو جناب ابراہیم سے پوچھا اس سپاہی نے کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے، یہ اتنی خوبصورت عورت تمہارے ساتھ، اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو تب جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ عورت میری خالہ زادی اور میری زوجہ ہے۔ تو سپاہی نے کہا کہ تم اسے صندوق میں کیوں بند کیا ہوا تم نے، اگر یہ تمہاری زوجہ ہے؟ تو جناب ابراہیم نے فرمایا یہ اپنی ناموس کے بارے میں میری غیرت کا تقاضا ہے تاکہ اس پر کوئی ناپاک نگاہ نہ پڑے۔ تو سپاہی نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک حاکم مصر تمہارے اور اس عورت کے واقعے سے آگاہ نہ ہو جائے۔ تو سپاہی نے حاکم مصر کے نام پیغام میں جناب سارہ کے سارا جو تھا وہ ماجرا لکھ کر بھیجا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سارا جو بھی وہاں پر واقعہ ہوا، حاکم مصر نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس صندوق کو میرے پاس لایا جائے اور جو ہے صندوق کو صرف صندوق کو ہی اٹھا کر میرے پاس لایا جائے۔ جب وہ حاکم کے جتنے بھی اس کے وزیر تھے، اس کے جو کام کرنے والے تھے، وہ آئے اور اس صندوق کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں ہرگز صندوق سے جدا نہیں ہوں گا، اور اگر لے کر جانا چاہتے ہو تو یہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہاں جب ایک جنگ کا سماں ہوا، لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ
ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی غصے میں آ گئے، اور جیسے ہی لوگوں نے وہاں کے لوگوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی جنگ ہو جائے گی، تو دوبارہ سپاہی نے انہیں روک لیا، اور پھر دوبارہ سے جو واقعہ وہاں پر ہوا اس کی رپورٹ جو تھی وہ حاکم تک پہنچائی گئی۔ تو اس نے کہا کہ اس صندوق کو جو ابراہیم نامی شخص ہے اس کے ہمراہ میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی نے جناب ابراہیم کو اس صندوق اور تمام مال و اسباب کے ہمراہ حاکم مصر کے پاس لے گئے۔ تو حاکم مصر نے وہاں پہ اپنے دربار میں جب جناب ابراہیم کو بلایا، اب جناب ابراہیم بھی تشریف فرما ہے، سامنے صندوق پڑا ہوا ہے، جناب ابراہیم کے ساتھ جو لوگ تھے، جو لشکر تھا وہ بھی اس دربار میں موجود تھا۔ تو حاکم مصر نے کہا کہ اس صندوق کا دروازہ کھولو۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ اس صندوق کا دروازہ کھلنے کے بعد کیا ہوا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔